بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بندے خدا یہ سمجھ رہے اللہ نے مجھے مال دیا، بھائی مال دنیا کے لیے دیا ہی نہیں ہے، وہ رکھے بیٹھا ہے، رکھے یہاں تیرے کام کا ہے ہی نہیں، تو گھوم پھر کے وہیں کھڑا رہے گا۔ جو کچھ خدا نے تجھے ماں کے پیٹ میں دیا دنیا کے لیے، یعنی وہاں زبان اسی لیے دی کیونکہ دنیا میں کوئی سیب تھا، وہاں کان اسی لیے دیے کیونکہ دنیا میں کچھ آوازیں تھیں تجھے سننی تھیں، وہاں پہ ٹانگیں اس لیے دی کیونکہ دنیا میں تجھے چلنا تھا، ماں کے پیٹ میں تو چل نہیں سکتا، وہاں پہ ہاتھ اسی لیے دیے کیونکہ دنیا میں آ کے تجھے محنت کرنی تھی، کام کرنا تھا، وہاں کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب 3 یا 4 قسم کے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ گھر جا کے سوچئے گا اس ٹاپک پہ کہ بچہ شکم میں اللہ کیا دے رہا ہے، کہاں کے لیے دے رہا ہے۔ 3-4 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے، مثلا ایکسٹرا آرڈنری پارٹس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ایک بچہ پیدا ہوا جس کے 2 دل ہیں، اب یہ کمال نہیں کہ یہ 2 دل لے کر آیا، یہ نقص ہے۔ کئی لوگ قیامت میں جائیں گے ایکسٹرا آرڈنری عبادتیں لے کے، نقص ہوگا۔ یہ جو بار بار جن کو بڑا شوق ہوتا ہے خود کو ولایت والا کہنے والا، تجھے عبادت بھی لمٹ میں کرنی ہے، وہ طریقہ وہ حدود جو خدا نے بتائے وہ تمہیں استعمال کرنے۔ قاضی شریح کم عابد تھا کیا؟ میں نے شمر پہ بہت پڑھا ہے، کربلا کی 4 شخصیات ہیں، مکروہ شخصیتیں، کری شخصیتیں ہیں۔ شمر نے تقریباً 17 پیدل حج کیے ہیں، قاتل حسین ہے۔ یہ کیا لے جائے؟ حج لے جائے گا، اپنے ایکسٹرا آرڈنری حج لے جائے گا وہاں پہ، لیکن قاتل امام حسین ہے۔ وہ لے کر جا جو وہاں کے کام کا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری آرگنز لے کے، 2 دل لے کر آیا، 4 پھیپھڑے لے کر آیا، ایک جسم، 2 سر لے کر آیا۔ اب آپ جیسے اس بچے کو دیکھتے ہو فوراً کہتے ہو بچہ ایب نارمل ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ایب نارمل ہے؟ ڈاکٹر نے نہیں، دیکھ کے بتاتے ہو یہ ایب نارمل ہے، دیکھ کے بتاتے ہو یہ سالم ہے۔ اسی طرح قیامت میں لوگ دیکھ کے بتائیں گے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، کوئی سکھائے گا نہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، چہروں سے پہچانے جائیں گے یہ مجرم ہے یا مومن ہے۔ کون بتا؟ کوئی نہیں بتاتا۔ کیسے پتا چلتا ہے یہ نارمل ہے یا نارمل ہے؟ غور سے سنیے گا، کیسے پتا چلتا ہے؟ جب بچہ دنیا کی انوائرمنٹ کے مطابق پیدا نہ ہو، اب نارمل ہوتا ہے۔ دنیا کی خاص انوائرمنٹ ہے، سننے کے لیے کان چاہیے، سانس لینے کے لیے پھیپھڑے چاہیے، کھانے کے لیے منہ چاہیے، پانی کے لیے کڈنیز چاہیے، ایک پورا سسٹم ہے، معدہ صحیح ہو، پھیپھڑے صحیح ہو۔ جب دنیا سے مطابقت بچہ نہیں رکھتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایب نارمل ہے۔ یہ اللہ کے اصول، اللہ کے فارمولے ہیں، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے کہ مومن یہ بولے نہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور وہاں پہ جب ناقص پیدا ہو کہے مجھے جنت کا مزہ لینا ہے، تو لے ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جب تو وہاں کی انوائرمنٹ سے میچ نہیں ہوگا تو مزہ نہیں لے پائے گا۔ ہٹا کٹا بچہ پیدا ہو، منہ سیا ہوا ہو، کان کام نہ کریں، وہ اذیت میں ہوگا۔ کیا دنیا اسے اذیت دے رہی ہے؟ جو بچہ ایب نارمل پیدا ہوتا ہے اسے دنیا تکلیف دیتی ہے کیا؟ دنیا تو اپنی جگہ پر ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تصویریں ہیں، لیکن اسے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تصویر دیکھ نہیں پاتا، اندھا پیدا ہوتا ہے۔ یہ خود تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نقص ہے۔ جب یہ ناقص ہوتا ہے، جب دنیا کی لذت سے فائدہ نہیں لے پاتا، تکلیف میں آتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے سارے لوگ مجلس سن رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، کوئی صلوات پڑھ رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے، اب یہ بیچارہ سن نہیں سکتا، یہ تکلیف میں ہے کیونکہ دنیا کی ایک نعمت سے فائدہ نہیں لے پا رہا۔ جب یہ چکھنے کی تکلیف اس کی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ چیزوں کو سونگھ نہیں پاتا،
جب یہ چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا تکلیف میں آتا ہے. تو نقص دنیا میں نہیں ہے, جب نقص اس کے اندر ہوتا ہے. لہٰذا یہ 60-70 سال جو دنیا میں گزارتا ہے تکلیف میں گزارتا ہے. بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا, گھٹنے کام نہیں کرتے, بھئی دنیا تو وہی ہے, تو تکلیف میں کیوں ہے؟ کیونکہ تو صحیح سے چل نہیں پا رہا. تیرے دانت چلے گئے, تو چبا نہیں پا رہا, تو تکلیف میں ہے. آنکھیں کمزور ہو گئی, مولانا صحیح سے نظر نہیں آ رہا, تو تکلیف میں ہے. چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہا, کیونکہ نقص تیرے اندر ہے, لہٰذا تو تکلیف میں چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب آخرت میں دنیا کے پیٹ سے نکل کے برزخ کے پیٹ میں تو پیدا کیا جائے گا, اگر تیرے اعضاء کامل نہیں ہوں گے, جب تو وہاں کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائے گا, تو تکلیف میں چلا جائے گا. یہی تیری جہنم ہے, یہی جنت کا فلسفہ ہے. تو اپنی جنت اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. اگر صحیح سالم پیدا ہوگا جنت کی نعمتوں سے فائدہ لے گا, لیکن اگر وہاں پہ اندھا پیدا کیا جائے گا, قرآن کہتا ہے نا جو یہاں پہ اندھا ہے وہ وہاں پہ اندھا ہے. اندھے کا مطلب کیا ہے؟ جس نے دنیا میں شعور نہیں پالا, آخرت میں اندھا پیدا ہوگا. تو پہلا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے ناقص بچہ, اضافی آرگنز لے کر آتا ہے. دوسرا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے, آرگنز تو اس کے کمپلیٹ ہیں لیکن اضافی لے کر آیا ہے. مثلا 6 انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوا, اب اس کا علاج ہے لیکن اس کو تکلیف ہوگی, اس کی انگلی کاٹی جائے گی. اضافی ہڈی لے کر آیا, اس کا بھی علاج ہے, ڈاکٹر ہڈی کاٹیں گے, یہ صحیح سالم ہو جائے گا. تیسرا وہ بچہ جو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. چوتھا جو بچہ سالم ہے پر بیمار پیدا ہوتا ہے. اب مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح آخرت میں بھی جو لوگ پیدا ہوں گے, یہ موت جو آپ کو آتی ہے, یہ وفات پیدا ہونے کا نام ہے. فرمایا اسی طرح 4 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے. ایک ناقص پیدا ہوں گے, لولے, لنگڑے, اندھے, بہرے پیدا کیے جائیں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو پیدا ہوں گے اضافی لے کر آئیں گے, جن کو برزخ میں عذاب کے ذریعے سے, جس طرح یہاں ڈاکٹر تمہارے جسم کو سیٹ کرتا ہے اسی طرح ان کو سیٹ کیا جائے گا. تیسرے وہ جو بیمار پیدا ہوں گے, پھیپھڑے تو ہیں پر طاقتور نہیں ہیں, ان کو مشین میں رکھنا پڑتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ تب تک یہ بچہ سیٹ ہو جائے. کمزور پیدا ہوا ہے, اسے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے. اسی طرح کئی لوگ برزخ میں جائیں گے جو بیمار ہو کر جائیں گے, اب اسے برزخ میں ایک وقت گزارنا پڑے گا یہاں تک کہ یہ برزخی جنت میں چلا جائے. فرمایا اور کچھ وہ ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے, فوراً وہاں کی نعمتوں سے جا کے استفادہ کریں گے. مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ علی اور آل علی کے شیعہ ہیں. جو صحیح سالم پیدا ہوں گے, جو وہاں پہ نعمتوں سے جا کے فائدہ لیں گے. کہ مولا ناقص کون پیدا ہوں گے؟ فرمایا کافر, مشرک, منافق. یہ قطع الاعضاء کے ساتھ پیدا ہوں گے, کیونکہ برزخ میں بھی اللہ تجھے کیا دے گا؟ جسم عطا کرے گا.